أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. مظاہر قدرت الہی. اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اس میں کونپل نمودار فرماتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، بے جان دانے اور گٹھلی سے نباتاتی زندگی پیدا کرتا ہے، اور مردہ کو زندے سے نکالتا ہے، پھر پودوں اور درختوں سے دانے اور گٹھلی وجود میں آتے ہیں. یہ ہے اللہ کی قدرت.
پھر آخر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ وہی صبح کی پو پھاڑتا ہے، اور اسی نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے جنتری بنایا ہے۔ یہ زبردست، غالب اور حقیقی علم رکھنے والے کے منصوبے اور نظام ہائے عالم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو خشکی اور سمندر میں رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے الگ الگ واضح کی جا رہی ہیں جو علم و تحقیق میں لگتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو برپا کر دیا، پھر ایک جائے قیام و استقرار ہے، یعنی دنیا کا کوئی مسکن، اور ایک جائے امانت و ودیعت ہے، یعنی مدفن۔ باتیں صاف صاف بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ان سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں جو گہرائی میں اتر کر سمجھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے بلندی سے پانی اتارا، پھر اس سے ہر طرح کے پودے اگائے، اور اس کا سبزہ ہرا مادہ تیار کیا جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں کے گچھوں سے قریب لٹکتے ہوئے خوشے نکال کر دیے، اور انگور اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور الگ الگ رنگ و مزے کے ہیں کہ باغات دیے۔ اس کے پھلوں کو دیکھو جب وہ پھلتے ہیں، اور ان کے پکنے کی حالت کا نظارہ کرو۔ یہ نباتاتی سائنس کی تفصیلات کے لیے بنیادی ہدایات ہیں، اور ان میں قدرت الہی کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن سے اہل ایمان مستفید ہوتے ہیں۔ ان مشرکوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، حالانکہ اللہ نے ہی جنوں کو پیدا فرمایا ہے، اور انہوں نے اپنی جہالت میں اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں گڑھ لی ہیں۔ پاک ہے اس کی ذات، اور ان کی بے بنیاد باتوں سے وہ بلند و بالا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو اس نے نیز سے حذف کیا۔ اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی رفیق حیات تو ہے نہیں۔ اس نے تو ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ ہے اللہ تمہارا مالک و پروردگار، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اسی کی بندگی کرو۔ وہ ہر چیز کا کارساز اور ذمہ دار ہے۔ اسے آنکھیں پا نہیں سکتی، وہ آنکھوں کے ہر نظارے کا ادراک کرتا ہے، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز باتیں آئی ہیں، تو جو بھی غور سے دیکھے گا اور بصیرت سے کام لے گا اپنے کو فائدہ پہنچائے گا، اور جو اندھا بنے گا وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تمہارا رقیب و نگراں نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مختلف اسلوب میں بیان کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے پوری وضاحت کر دی جائے جو علم حاصل کرتے ہیں۔ جو پیام آپ کو آپ کے رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے، آپ اس کی پیروی کریں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر مسلط نہیں کیا ہے، اور نہ آپ ان کے نمائندہ اور ذمہ دار ہیں۔ سورۃ الانعام کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 107 تک پڑھی گئی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف اس طرح کرایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اس کی تجلیاں ہیں، اس کے مظاہر ہیں، اور پتا پتا اور بوٹا بوٹا اور ذرہ ذرہ اس کی قدرت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کی تخلیق کے کرشمے ہر طرف نظر آ رہے ہیں، جو کچھ ہے اس کا ہے، اور وہ کس کس طرح سے اپنی قدرت اور خلاقی کا مظاہرہ فرماتا ہے، اس کا ایک تعارف یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ اور تعارف اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اسلامک سائنسز کے ذریعے سے
اللہ تک پہنچنے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے زمین ہموار کر دی گئی، اور تمام انسانوں کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس کائنات پر جتنا غور کیا جائے گا، زمین پر، پودوں پر، جانوروں پر، فضاؤں پر، بحر و بر پر، آسمانوں پر، ستاروں پر، سیاروں پر، ہر چیز پر جتنا زیادہ غور ہوگا، جتنی تحقیق ہوگی، جتنا مطالعہ ہوگا، جتنا زیادہ گہرائی میں اترنے کی کوشش کی جائے گی، اتنا ہی زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ ایک سرسری نگاہ سے جو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جتنی زیادہ مدبرانہ نگاہ ہوگی اور جتنا زیادہ گہرا مطالعہ ہوگا اور جتنا زیادہ علم میں وسعت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی سائنسز ہیں، جتنی بھی نالجز ہیں، دنیا میں معلومات کے جتنے بھی ذرائع ہیں، اگر شیطان کو مداخلت کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو یہ سارے ذرائع اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ فرمایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں نگہداشت ہے، نگرانی ہے، نظام ہے۔ تو گویا عالمین سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا انتظام فرمایا گیا ہے، اور عالم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو علم کا ذریعہ، قالب کا جو وزن ہے، فاعل کا جو وزن ہے، یہ اسی کے لیے عربی زبان میں آتا ہے کہ جو چیز کسی چیز کا ذریعہ، مثلا کہ سانچے میں ڈھالنے کا جو ذریعہ ہے اس کو قالب کہتے ہیں، اور کسی چیز کو بند کرنے کا، مہر لگانے کا جو ذریعہ اس کو خاتم کہتے ہیں۔ اسی طرح علم کا جو ذریعہ ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ اس لیے جب یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کی ہر چیز ایک عالم ہے، اور عالم ہے اس معنی میں کہ اس کے ذریعے خالق کا علم ہوتا ہے، مالک کا علم ہوتا ہے۔ ایک ذرے کو ریسرچ کا موضوع بنائیے، ایک پودے کو ریسرچ کا موضوع بنائیے، پانی کے ایک قطرے کو ریسرچ کا موضوع بنائیے، خون کی ایک بوند کو ریسرچ اور تحقیق کا موضوع بنائیے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں، وہ جمادات سے تعلق رکھتی ہوں یا نباتات سے رکھتی ہوں یا حیوانات سے رکھتی ہوں، معدنیات سے رکھتی ہوں یا گیسز سے رکھتی ہوں، ان کا تعلق انسان سے ہو اور اس کی زندگی سے ہو، اور ان کا تعلق گیسوں سے ہو، اور فضا کے اندر جو کچھ ہے اس سے ہو، ان کا تعلق پھر اس فضا کے اوپر جو ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے عالم ہیں ان سے ہو، سورج و چاند سے ہو، کسی بھی چیز سے تعلق ہو، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے گا تو کوئی نہ کوئی پہلو اللہ کی قدرت کا سامنے آئے گا، اللہ کی صناعی کا پہلو سامنے آئے گا، اور جہاں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی وہیں ساتھ ساتھ اس چیز کا مطالعہ ہوگا، اور اس چیز کے مطالعے کے نتیجے میں اس میں منفعت کے پہلو کیا ہیں، مضرت کے پہلو کیا ہیں، کس لیے یہ پہلو رکھے گئے ہیں، کس لیے وہ پہلو رکھے گئے ہیں، ہماری زندگی میں ہم ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں، غذائیات سے متعلق جو چیزیں ہیں، دواؤں سے متعلق جو چیزیں ہیں، اور زہر کا جہاں تک تعلق ہے اور اس کے تریاق کا جہاں تک تعلق ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ انہی تمام چیزوں پر ریسرچ ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں، اکیڈمیز میں، اور یونیورسٹیز قائم اسی لیے کی جاتی ہیں کہ مختلف سائنسز کا مطالعہ کیا جائے، اور سائنسز کا مطالعہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ کائنات کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے، بالخصوص اس سرزمین کا جو مطالعہ ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس زمین کے اندر اور اوپر اور اس کی فضاؤں میں جو کچھ ہے اس سے ہم مستفید کس طرح ہوں۔
اس کی داغ بیل وسعت کے ساتھ قرآن میں ڈالی گئی تھی۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو مخاطب فرمایا تھا، اور جتنے بھی علوم انسانوں کے لیے مفید ہیں ان سب علوم کا تعارف کرا دیا گیا تھا، اور ان کی طرف متوجہ کیا گیا تھا کہ موضوع فزکس کا ہو یا کیمسٹری کا ہو یا باٹنی کا موضوع ہو یا جیولوجی کا ہو یا بایولوجی کا ہو یا وہ موضوع ایسٹرونومی کا ہو یا اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، بے شمار کالجز ہیں، فیکلٹیز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، سیکشنز ہیں، اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ایک جنرل نالج کی کتاب کا مطالعہ کیجئے تو اس میں جو تفصیلات علوم کی پیش کی گئی ہیں، سائنسز کی پیش کی گئی ہیں، ان کا احاطہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک شخص تحقیق کرتا ہے اور اسپیشلائزیشن حاصل کرتا ہے، ایک یونیورسٹی کے 2 کالج میں کسی طالب علم کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک کالج کی ہی معلومات اچھی طرح سے وہ حاصل کر لے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی یونیورسٹیز دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، پائی گئی تھیں، پائی جائیں گی، ان سب کو قرآن پاک میں اس طرح سے ایک کوزے میں بند کر دیا گیا ہے کہ پھیلائیے تو سمندر بن جائے، سمیٹیے تو ایک کوزے میں آ جائے۔ قرآن پاک نے کیونکہ جو بات کی ہے وہ اشاروں میں کی ہے، کنایوں میں کی ہے، اجمال کے ساتھ کی ہے، اختصار کے ساتھ کی ہے، کیونکہ اگر ہر موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جاتی تو قرآن پھر یہ ایک جلد میں باقی نہ رہتا، بلکہ قرآن کی لاکھوں جلدیں ہوتی، تو کون ہے جو ان کو سنبھالتا اور دیکھتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صلاحیت ایسی دی ہے اور اختیارات ایسے دیے ہیں کہ قرآن پاک کے اشاروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس زمین کے اندر کی چیزوں کی تحقیق کریں، اوپر کی چیزوں کی تحقیق کریں، فائدہ اٹھائیں۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی ہے زمین میں، اوپر ہو نیچے ہو، تمہارے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نفع کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہمارے نفع کے لیے، تو ضروری ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کو سمجھیں، ان کی گہرائی میں اتریں۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہ جیسے بیج کے اندر درخت ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کو تمام علوم کے بیج عطا کر دیے تھے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جتنے بھی علوم و فنون ہیں اللہ نے آدم کو سب سکھا دیے تھے۔ تمام علوم کی بنیادیں ان کے پاس موجود تھی، تمام علوم کے درختوں کے دانے اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں ودیعت فرما دیے تھے۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے ہی جو میراث چلی ہے علم کی، وہ میراث ایشیا میں بھی ہے اور یورپ میں بھی ہے اور افریقہ میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے اور آسٹریلیا میں بھی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بر اعظم ہیں اور بر اعظموں میں جتنے بھی علاقے، خطے، ملک ہیں اور ملکوں میں جتنے بھی صوبے ہیں اور صوبوں میں جتنے بھی ضلع ہیں اور ضلعوں میں جتنے بھی شہر ہیں، گاؤں ہیں، ان سب جگہوں پر آدم کی اولاد رہتی ہے۔ اور آدم کی جو اولاد ہے اپنے جد امجد سے جو علوم انسانوں میں منتقل ہوئے، دنیا کے کسی بھی خطے میں منتقل ہوئے، ان علوم کو حاصل کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، یہ ایک انسان کے لیے موقع ہے جو اس کو فراہم کیا گیا ہے اور اس کو ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ تو جو علوم چائنا میں ہے اور ہزاروں سال سے ہے، اور جو علوم یورپ میں رہے قدیم ترین زمانے سے، چاہے وہ گریس کی فلسفی ہو یا رومن امپائر کی ترقیات ہو، وہ سارے علوم در حقیقت انسانی علوم ہیں۔ اور جب جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے کسی پیغمبر کو برپا کیا جائے اور وحی نازل فرمائی جائے اور کچھ علوم انسانوں کو سکھائے جائیں اور کچھ قوانین دیے جائیں، تو اللہ کی طرف سے کتابیں نازل کی گئیں اور اللہ کی طرف سے پیغمبر برپا کیے گئے۔ تو اس طرح جو بھی خزانہ معلومات کا آج دنیا میں ہے، یہ ایک طرف تو انسانوں کی میراث ہے، آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ میراث کا شروع ہوا ہے اور اس میں اضافے ہوتے چلے گئے۔ دوسری طرف انبیاء کی میراث ہے، پیغمبروں کی میراث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو جو نعمتیں عطا فرمائی گئی،
قانونی بھی جو ہدایات دی گئی اور جو ہدایات ان کو سائنسی دی گئی. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو لکڑی کی صنعت، لکڑی سے کیسے کشتی بنائی جائے، ایک عظیم الشان کشتی بنانے کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو دیا. اور حضرت داؤد کو لوہے کے استعمال اور اس سے مختلف چیزوں کو، خاص طور پر زرہوں کو بنانے کا علم اللہ نے دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو مختلف صنعتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور قرآن پاک میں جو تعبیر استعمال کی گئی ہے وہ یہ علمناہ صنعت لبوس لکم لتحصنکم، داؤد کو ہم نے اس زرہ کی صنعت سکھائی جو تمہاری حفاظت کے لیے تیار کی جاتی ہے. جنگوں میں تم زرہ پہنتے تھے تو ہم نے وہ صنعت سکھائی. حضرت نوح سے اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح ہمارا میسج لیتے جاؤ، ہماری نگرانی میں کشتی بناتے جاؤ. تو استاد، گرو، سکھانے والا نگرانی کر رہا ہے اور شاگرد رشید، نبی، رسول اس پر عمل کر رہا ہے. جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں جتنی بھی صنعتیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اور ان علوم پر عمل کی جو شکلیں ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے القاء کی گئی ہیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے زمانے میں ہی شیطان کو یہ مہلت دی کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے کرے، تو شیطان کی طرف سے ایک سلسلہ ہے سحر کا اور تشکیک کا اور کفر کا اور شرک کا اور ہیلوں کا اور چال بازیوں کا اور مکر و فن کا اور منکرات کا اور محرمات کا اور مکروہات کا، اور ہر نقصان دہ چیز شیطان کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ اسے اللہ کی طرف سے یہ مہلت دی گئی کہ وہ اپنا منفی کام کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے متعین کر دیے گئے کہ وہ اپنا مثبت اور مفید اور خیر کا کام کریں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح اللہ ایک گٹھلی کو اور بیج کو، ایک دانے کو پھاڑتا ہے، اس سے کونپل نکلتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ گٹھلی سوکھی ہوئی اور وہ دانہ سوکھا، وہ مردہ سے زندہ پودا پیدا کیا اور زندوں کو پھر موت سے ہمکنار کیا. انسان کی کھال میں کیسی ہے حساسیت ہے، ذرا سی بھی سوئی کی نوک چبھے تو کیسی تکلیف ہے، اور ناخن کو اکھاڑا جائے تو کیسی بھیانک تکلیف. لیکن اسی زندہ ناخن سے مردہ ناخن پیدا ہوتا ہے جس کو قینچی سے کاٹ دیا جاتا ہے. اور انسان کے سر کی کھال کتنی حساس ہے، لیکن اسی زندہ کھال سے مردہ بال وہ پیدا ہوتا ہے جس کو کاٹنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی کرشمہ سازی ہے کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ یہ عمل چل رہا ہے. نباتاتی زندگی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پودا سوکھتا ہے اور بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی نباتاتی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو گٹھلیاں اس سے وجود میں آئیں، جو دانے ملے، زمین کے وہ حوالے کیے جاتے ہیں. زمین مردہ، دانہ مردہ، دو مردہ ملے اور تیسرا زندہ وجود میں آ گیا. کونپل اس سے نکلی اور وہ کونپل زمین کو چاک کرتی ہوئی اوپر نمودار ہو گئی، اور اس طرح ایک پودا وجود میں آتا چلا گیا. ایسے ہی اللہ ہے جس نے رات و دن کی گردش رکھی ہے، رات کو پرسکون بنایا ہے، اور سورج اور چاند کا زمین سے خاص رابطہ ہے. ستاروں اور سیاروں کے بھی رابطے ہیں، لیکن وہ دقیق ہیں، ان کے لیے بڑا سائنٹیفک مطالعہ چاہیے، ایسٹرونومی کی بہت تفصیلات چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جن کو مخاطب کیا جا رہا تھا وہ ان تمام تفصیلات کے متحمل نہیں تھے، اس لیے پابندی نہیں لگائی گئی، روک نہیں لگائی گئی، اشارہ دے دیا گیا کہ تم جتنا آگے بڑھنا چاہو مطالعہ کرو اس کائنات کا اور فائدہ اٹھاؤ. لیکن جو چیز ہمیشہ سے سمجھی جاتی ہے، سورج کے کیا فوائد ہیں، سورج نکلتا ہے، دن روشن ہوتا ہے اور معاش کی تحریک شروع ہو جاتی ہے اور رات آتی ہے اور سکون نصیب ہوتا ہے اور لوگ بستروں پہ چلے جاتے ہیں اور گھروں میں جا کے پناہ لیتے ہیں، یہ
ایک زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سورج اور چاند کی ایک اور یہ حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جنتری بنا دیا ہے۔ جب لوگوں کے پاس جنتری نہیں تھی اور گھڑی نہیں تھی، جب لوگوں کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا، جب لوگوں کے پاس وہ آلات نہیں تھے جو آلات آج بتا رہے ہیں کہ وقت اتنا ہوا، تو سورج سے وقت کا پتہ چلاتے تھے، چاند سے وہ تاریخوں کا پتہ چلاتے تھے، اور اس کے بعد سورج اور چاند کے ذریعے سے حسابات اپنے طے کرتے تھے، ان کے دن ہوں یا ان کے ہفتے ہوں یا ان کے مہینے ہوں یا ان کے سال ہوں، طویل زمانے سے سورج و چاند کی بنیاد پر وجود میں آ رہے ہیں اور ایک ان کا حساب بن رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سادہ طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی سورج کی بنیاد پر متعین فرمائے کہ صبح کی جب پاؤ پھٹتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس پاؤ کے پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سورج کی آمد ہے اور رات اب روانہ ہو رہی ہے، تو اس وقت سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، پھر سورج کی ٹکیا نکلتی ہے تو اس کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، پھر سورج بالکل بیچوں بیچ جب ہوتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ڈھلواں رخ پر جا رہا ہے، اور جب اس کی رفتار ادھر مغرب کی طرف ڈوبنے کے رخ کی طرف شروع ہو گئی تو ظہر کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھانے کے لیے اس پرانے زمانے میں کہ بھئی اگر کسی چیز کو آپ زمین میں گاڑ دیں تو یہ دیکھیں کہ اگر سایہ اس کا اسی کے برابر ہو گیا ہے جتنی وہ ہے، مثلا یہ قلم ہے، اگر اس قلم کو لگا دیا جائے پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ سورج بالکل بیچ میں تھا تو سایہ کتنا تھا، مثلا سمجھیے کہ 1 انچ کا سایہ تھا، اب یہ جو بالکل استوا کی حالت میں 1 انچ کا سایہ تھا اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے مثل سایہ کب ہوتا ہے، تو جب اس کے مثل سایہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ جب اس کے 2 مثل ہو جائے تب جا کر ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، یہ فقہا کے درمیان کا ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جب سورج کی روشنی ذرا کمزور پڑ جائے تو پھر یہ مکروہ وقت عصر کا شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج کی ٹکیا ڈوب جائے تو پھر مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج کے ڈوبنے کے بعد جو لالی رہتی ہے، سرخی رہتی ہے، وہ ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اوقات در حقیقت آسمان کی اس جنتری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے متعین کیے گئے۔ چاند جب نمودار ہو، اس کا ہلال طلوع ہو تو مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ چاند نظر نہیں آتا، اور یہاں تک کہ پھر وہ ہلال کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، ایک مہینہ ختم ہوتا ہے، دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں سب کی سب جب بتائی گئی تھیں تو جو آسان طریقہ تھا کہ اپنی نگاہ سے دیکھ لیا جائے، نماز کے وقت کو بھی دیکھ لیا جائے اور مہینے کے آغاز اور انجام کو بھی دیکھ لیا جائے، تعلیمات جو دی گئی تھیں سہولت کی خاطر یہ دی گئی تھی، لیکن جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنیادی طور پر کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ ہے، یہ نظام ہے جو غالب اور علم والا ہے کہ اس نے سورج و چاند کو حساب کے لیے بنایا، ریاضی کے لیے بنایا، یعنی اس کے ذریعے سے ہم کو وہ جنتری بنانی ہے جس سے مہینے معلوم ہو، جس سے سال معلوم ہو، جس سے دنوں کا صحیح طور پر اندازہ کیا جائے، جس سے پتہ چلا کہ آنکھوں سے چاند دیکھ کر مہینہ شروع کرنا یا ختم کرنا یہ ایک تیسیری اور تسہیلی حکم تھا جو ان کو دیا گیا جو الٹریٹ تھے، جو ابھی لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، حسابیات اور ریاضیات کی تو بھنک بھی ان کو نہیں لگی تھی، اس لیے یہ بات فرمائی گئی۔ لیکن قرآن پاک میں جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کے عمل کے لیے کرے متعین کر دیے گئے ہیں جو
جن کی گردش اللہ کی طرف سے ایسی طے شدہ ہے کہ ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا ہے، جن کے ذریعے پچھلی تاریخوں کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور مستقبل کے لمبے زمانے تک کی بھی تاریخوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اس حساب سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ممنوع ہے اور صرف آنکھ سے دیکھا جائے تبھی رؤیت ہلال کو مانا جائے گا، یہ صحیح تصور نہیں ہے۔ رؤیت کے معنی قرآن پاک میں جا بجا علم کے ہیں، اور یہاں پر مقصد علم ہے۔ علم اگر حاصل ہوتا ہے حسابات کی بنیاد پر، ریاضی کی بنیاد پر، زیادہ محقق علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آگے ستاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی دور کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی گئی کہ تم ان ستاروں سے جب دریائی سفر کرتے ہو، سمندری سفر کرتے ہو تب بھی فائدہ اٹھاتے ہو، اور اسی طرح صحراؤں میں نکلتے ہو تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ سورج سے دن میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور ستاروں سے رات میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ قطب ستارہ کدھر ہے، اور اس سے شمال کا پتہ چلایا جائے، اور جب شمال کا پتہ ہوگا تو جنوب کا پتہ چل جائے گا، اور مشرق کا پتہ چل جائے گا، اور مغرب کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح سے ستاروں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو جو اس وقت عمل تھا اس کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد جو تحقیقات ستاروں کے بارے میں ہوتی چلی جائیں گی، قرآن ان کی نفی نہیں کر رہا ہے اور نہ کرے گا۔ جو بھی چیزیں تحقیق سے سامنے آئیں گی اور وہ مشاہدے جیسی حقیقت بن جائیں گی تو قرآن پاک ان کو سند فراہم کرتا ہے اور یہ دعوت دیتا ہے کہ ان تمام علوم کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے نمبر 3 پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا اور اس دنیا میں تمہارا قیام رکھا گیا ہے، تم اس میں زندگی گزارتے ہو، پھر مرنے کے بعد اسی میں دفن ہو جاتے ہو، جلا دیے جاؤ، قبر میں ڈال دیے جاؤ، سمندر و دریا میں مر جاؤ، کہیں بھی ہو، بہرحال اسی کرے کے اندر رہتے ہو۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اس دنیا کے خاتمے کے بعد پہلے اس کا خاتمہ ہوگا، پھر اس کے بعد دوبارہ محشر کا عالم برپا ہوگا۔ تو یہ باتیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، الگ الگ اسلوب میں ہم نے ان باتوں کو سمجھایا تاکہ لوگ تدبر سے کام لیں اور بات کو سمجھیں۔ اب اس کے بعد نباتاتی زندگی کا تذکرہ ہے۔ اسی دنیا کے اندر ہر طرف ہم کو درخت نظر آ رہے ہیں، پودے نظر آ رہے ہیں، ہم کو چمن نظر آ رہے ہیں، ہر طرح طرح کے درخت ہیں، بے شمار اقسام کے درخت ہیں اور پودے ہیں۔ فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے اوپر سے، السماء کے معنی آسمان کے نہیں ہوتے ہر جگہ، بلندی، اس لیے کہ جو بادل ہوتے ہیں وہ آسمان پر نہیں ہوتے ہیں، آسمان سے تو وہ زمین میں آ ہی نہیں سکتے، وہ بادل ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑوں کے نیچے ہوتے ہیں۔ جب جہاز اڑتے ہیں تو بادل نیچے ہو جاتے ہیں، جہاز ان سے اوپر اڑتے ہیں، 32,000 35,000 فٹ کی بلندی پر جہاز اڑتے ہیں اور بادل ان سے نیچے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آدمی دیکھتا ہے اوپر سے بادلوں کو کہ بالکل ایک فرش بچھا ہوا ہے، بلکہ بہت سے مقامات پر بادلوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ بادلوں کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب سمندر کی بھاپ جو ہے یہی اڑتی ہے اور بادل کی شکل اختیار کرتی ہے، اور یہ پانی جو سمندر کا نمکین پانی ہے، اس نمکین پانی سے نہ پیاس بجھتی ہے نہ کھیتوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس نمکین پانی کو اللہ تعالیٰ فلٹر کر دیتا ہے، یعنی اس میں سے جو بھاپ نکلتی ہے یہ میٹھی ہوتی ہے، یعنی جو میٹھا پانی ہے، نمک کیونکہ بھاری ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اب اس بھاری پانی کے اندر سے جو ہلکا پانی ہے، شیریں پانی ہے، وہ بھاپ کی شکل میں اوپر جاتا ہے۔ پھر یہی پانی ہے جو برستا ہے، اس کے برسنے سے تالاب بھی بن جاتے ہیں، اس کے برسنے سے دریائیں جاری ہو جاتے ہیں، اس کے برسنے سے کنوؤں کو پانی ملتا ہے، اور یہ پانی سمندر سے آیا ہے اور میٹھا ہے۔ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوا، دوسرے یہ کہ بادلوں کی شکل اختیار کر کے پھر اس کے برسانے کا انتظام اللہ کی طرف سے کہ بوند بوند برسے۔ اگر پورا بادل گر پڑے تو تباہی مچ جاتی، ایسا کہ جیسے بہت بڑی ٹنکی ٹوٹ گئی ہو، پوری ٹنکی گر گئی تو جو بھی اس کے نیچے ہوں گے وہ بچیں گے نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ٹنکیاں بڑی سے بڑی شہر کی ٹنکیاں ہوتی ہیں وہ بھی بادلوں کی ٹنکیوں کے 1,00,000 درجے کے برابر بھی نہیں ہوتی، یعنی لاکھواں حصہ بھی ان کا نہیں ہوتا۔ اور بادلوں کی ٹنکیاں اتنی زبردست ہوتی ہیں، پورے شہر کیا پورے ملک پر بادل چھائے ہوتے ہیں، اگر پورا بادل پھٹ پڑے تو ایک ایک دن میں لاکھوں انسان مر جائیں، اور
بے شمار مکانات تباہ ہو جائیں، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ بغیر کسی سہارے کے اس نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ بادلوں کے پہاڑ اور تو بر تو چلے جا رہے ہیں، ہوا کے کاندھوں پر یہ بادل لے جائے جا رہے ہیں، اور جہاں بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو برسا دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب مٹی اور پانی کا، اس پانی کا اور مٹی کا التقاء ہوتا ہے، ان دونوں کا تعلق ہوتا ہے، اس سے پھر ایک زندگی نمودار ہوتی ہے۔ یوں پانی بظاہر مردہ ہے اور مٹی بھی مردہ ہے، اور ایک مردہ اور مردہ کے اس جوڑ کے نتیجے میں نباتاتی زندگی پیدا ہوتی، اور ایک ہرا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اصل جان ہے نباتات کی، جیسے انسان کی ایک روح ہے اور باقی یہ دھڑ کا دھڑ ہے، ویسے ہی اس کی جان ہے جس کا نام ہے خاضر، وہ ہرا مادہ ہے، اور وہ ہرا مادہ ہے کہ جس سے دھیرے دھیرے ایک کونپل تیار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پودا تیار ہوتا ہے، پھر اس میں دانے پڑتے ہیں، اور دانوں کے اندر کا جو میٹیریل ہے وہ تہ بر تہ ہوتا ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ پودے وجود میں آ جاتے ہیں اور دانے ہو جاتے ہیں، کھجور کے درخت، ان کے گچھے اور خوشے، اور انگور کی بیلیں، اور زیتون کے درخت، اور انار کے درخت، چند کا یہاں نام لیا اللہ نے، جو چیزیں وہاں متعارف تھیں۔ ہر طرح کے پھل تو جزیرۃ العرب میں تھے نہیں، اور بہت سے تو ایسے پھل ہیں کہ جن کا نام اگر ان سے ذکر کیا جاتا تو وہ حنق ہو کر سنتے۔ اگر کہا جاتا کہ امرود پیدا کیے اور آم پیدا کیے اور لیچی پیدا کی، تو وہ سوچتے یار یہ جناتوں کی زبان ہے یا آخر کیا تذکرہ کیا جا رہا، ہنستے اور کبھی حیرت میں پڑ جاتے۔ اس لیے قرآن پاک میں ان پھلوں کا تذکرہ کیا گیا، ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جن کو ان کی جو مینٹلٹی ہے، ان کی جو عقل ہے سمجھ سکے۔ جو چیزیں ان کی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی تھی ان کو چھوڑ دیا گیا کہ انسان سمجھ لے گا۔ جو لوگ جہاں کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کیا کیا پودے ہوتے ہیں، کیا کیا ترکاریاں ہوتی ہیں، اور کون کون سے درخت ہوتے ہیں، اور کون کون سے پھل ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات فرمائی جا رہی کہ دیکھو رنگ برنگ کے، مزے مزے کے، ایک ہی چیز کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ کھجور کی قسمیں ہیں، اور انار کی قسمیں ہیں، اور انگور کی قسمیں ہیں، اور زیتون کی قسمیں ہیں، اور اسی طرح ہر پھل کی قسمیں ہیں، اور ملتی جلتی بھی، اور ایسی بھی ہیں کہ بہت زیادہ نمایاں فرق لگتا ہے۔ اب ذرا پھلوں پر توجہ دو، غور کرو، دیکھو درختوں پر پھل کیسے وجود میں آتے ہیں اور کیسے پکتے ہیں۔ مطالعے کا موضوع بناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ باٹنی کو اچھی طرح سے پڑھو، نباتات کے بارے میں جانو، اور اس کے کالج میں باقاعدہ اس کا کورس پورا کرو، تب تو تمہیں ظاہر ہے کہ اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا اور مطالعہ کرنا ہوگا۔ جتنا زیادہ تمہارا مطالعہ بڑھتا جائے گا، اگر کوئی ڈکیت وہاں موجود نہیں ہے، کوئی شیطان اور بدماش جو الحاد پیدا کرتا ہے، لادینیت پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے سیکولر ایجوکیشن۔ سیکولر ایجوکیشن کے معنی شیطانی ایجوکیشن۔ سیکولر کیا چیز ہوتی ہے؟ تعلیم اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ سے تعارف ہو، خالق سے تعارف ہو، مالک سے تعارف ہو۔ سیکولر کے معنی لادینی۔ لادینی تعلیم کا مطلب شیطانی، ابلیسی، مجرمانہ، خبیث تعلیم۔ تعلیم وہ چاہیے کہ جس سے ایشور کی پہچان ہو، جس سے اللہ کی معرفت، جس سے لارڈ اور گاڈ کا پتہ چلے۔ تو فرمایا کہ ذرا غور کرو، یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے۔ ظاہر ہے کہ باٹنی پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور کورسز ان کے ہیں، اور کئی سالوں میں وہ کورسز پورے ہوتے ہیں۔ پھر ایگریکلچرل کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں بڑی ان کی بھی تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان کے لیے محرک بنتی ہیں، ایمان کی دعوت دیتی ہیں۔ ان کو الگ سمجھنا کہ سائنس تو دین کے خلاف، ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو جاہل لٹ قسم کے لوگ ہیں، بیوقوف اور نادان۔ سائنس تو اسلام کی ممد و معاون ہے، سائنس تو معرفت الہی کا ذریعہ ہے، سائنس سے دنیا سے استفادہ ہوتا ہے، سائنس کے ذریعے انسان تسخیر کرتا ہے، دنیا کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ اب لوگوں کا حال کیا ہے؟
ذکر کیا جا رہا ہے اس دور کا جو دور جاہلیت کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا لیا، جنوں کو اللہ کے شریک کر لیا، اور کہیں کوئی بابا جن ہے، اور کہیں کوئی فلاں دیوتا ہے، اور کہیں فلاں دیو ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا، لوگوں نے انہیں خود خدا بنا لیا، اور پھر اللہ میاں کی بیٹیاں تجویز کر لیے۔ بھئی اللہ میاں کی تو کوئی بیوی ہے نہیں کہ اس کی اولاد، وہ تو خالق ہے، وہ تو عدم سے وجود میں لایا ہے، اس نے عدم سے وجود عطا فرمایا ہے۔ اس کو اس حیثیت سے جاننا چاہیے کہ وہ بدیع ہے، مبدع ہے، خالق ہے۔ لیکن جو جاہلیت کے کندے ہیں وہ ماضی میں تو یہ سمجھتے ہی تھے، آج بھی ایسے جاہلیت کے کندے نا تراش ہیں جو کسی مورتی کو خدا بنا لیتے ہیں، کسی درخت کو بنا لیتے ہیں، کسی دریا کو بنا لیتے ہیں، کسی ڈیوڑی پر سجدہ کرتے ہیں، کسی آستانے پر سر پٹکتے ہیں، کسی قبر پہ جا کر ٹوٹتے ہیں، ان تمام تماشوں میں رہتے ہیں، اور کہیں کہتے ہیں یہاں شاہ جن رہتے ہیں، اور اس کے بعد درخواستیں دیتے ہیں، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام بنا دیا جائے۔ اب ایسے ڈنگر جانور بے عقل انسان جو ہیں ان کا بس علاج اللہ ہی کر سکے سو کر سکے۔ ہدایت دینے کی کوشش کرنا چاہیے، بات سمجھانا چاہیے کہ جن نمبر 2 کی مخلوق ہے، یہ جو مملکت ہے اللہ کی، اس مملکت میں انسانوں کے بعد نمبر 2 کے شہری ہیں۔ یہ ہمارا بچا ہوا کھاتے ہیں، جو ہم پھینک دیتے ہیں ہڈی اسے یہ کھاتے ہیں، تو یہ ہم سے کمتر ہے، حقیر تر ہے، اور ہم ان کو بڑھا دیں۔ جیسے مٹی، پتھر اور دھاتیں یہ ہمارے استعمال کے لیے، ہم انہی سے مورتی بنا دیں اور انہی سے بت بنا دیں اور انہی کی پوجا پاٹ کریں، یہ سب انسانوں کی بے عقلی ہے، اور یہ ابلیس کے شکنجے ہیں جن میں وہ انسانوں کو پھنساتا ہے جہنم میں پھینکنے اور گرانے کے لیے۔ فرمایا گیا کہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ کبھی جنوں کو خدا بنا بیٹھتے ہیں، اور کبھی فرشتوں کو دیوتا اور دیوی بنا لیتے ہیں، کبھی کچھ اور کرتے ہیں، اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، اس سے رابطہ نہیں کرتے جس کو کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ، اس سے تمہارا تعارف ہونا چاہیے، اس کی پہچان و معرفت اس کی تخلیقات سے حاصل کرو۔ کیا یہ تخلیقات کسی فرشتے کی، کسی جن کی ہے؟ کسی کے بس میں یہ ہے کہ وہ ان تخلیقات کو وجود میں لائے؟ وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ پیدا فرمایا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، ہر تصرف اسی کا ہے، اور نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی۔ اس دنیا میں اللہ نے جو جسم دیے ہیں، جو نگاہیں دی ہیں، وہ انسانوں کی محدود ضرورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جو کان دیا ہے وہ بھی ایک مسافت تک کی آواز سنتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اس دائرے کے لیے یہ وسائل دیے گئے ہیں جس دائرے میں انسان کو زندگی گزارنا ہے۔ ابھی انسان کو آنکھوں کی وہ طاقت نہیں دی گئی ہے جو اللہ کا دیدار کر سکے، لیکن جب اس دنیا کے گزرنے کے بعد عالم محشر برپا ہوگا تو اللہ کی طرف سے وہ نگاہیں دی جائیں گی جو اللہ کی رؤیت حاصل کر سکیں گی۔ اس لیے آج یہ رؤیت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ حواس محدود ہیں، چھوٹے ہیں۔ کل یہ طاقت کل یہ طاقت ہمیں ملے گی، اور حادثہ طاقتور ہوگا وہ اللہ کی عطا سے ہوگا۔ آج بھی اللہ کی یہ عطا ہے، کل وہ عطا ہوگی، اور اللہ لطیف و خبیر ہے، وہ بہت واقف ہے، باریک بین ہے، اور اس کا ادراک کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ بس اس کی مخلوقات پر غور کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام سے اور سارے امتیوں سے فرمایا گیا کہ یہ ہیں بصیرت کی وہ باتیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب جو آدمی بصیرت سے فائدہ اٹھائے گا وہ ان باتوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو اندھا بن جائے گا وہ اپنے کو تباہ کرے گا۔ اور میرا کام یہ تو ہے نہیں کہ میں پکڑ کے تمہیں اسلام کی طرف لاؤں، میں تو بات سمجھانے کے لیے ہوں، میں دین پہنچانے کے لیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت اور نبوت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ میں تم تک بات پہنچا دوں، سمجھا دوں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ تمہارے ذہن و دماغ کو مخاطب کروں۔ اب میں داروغہ تو ہوں نہیں کہ پکڑ دھکڑ کروں،
اور یہ باتیں ہم نے ہر طرح کہی ہیں کہ جس سے لوگوں کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ محمد کہیں پڑھتے تو نہیں، کوئی یونیورسٹی تو نہیں کہ جہاں انہوں نے داخلہ لے رکھا ہے، یا ان کے پاس کتابیں تو نہیں کہیں لائبریری میں جہاں یہ مطالعہ کرتے ہیں۔ لوگ ان شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، بیوقوف و نادان جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک کتاب تو کیا، ایک رسالت تو کیا، ایک صفحہ نہیں، بس قرآن جو اتر رہا ہے اسی کو آپ لکھواتے ہیں، بس اسی کی تحریریں آپ کے گھر پہ موجود اور آپ کی زبان پر موجود ہیں۔ لیکن لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور یہ دھوکہ اس دور کے جاہلوں نے اگر کھایا تو ظاہر ہے کہ ان کی جہالت اس کا سبب تھی، لیکن وہ جو یورپین یونیورسٹیز کے اورینٹلزم کے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر مانے جاتے ہیں اور سب سے بڑے گدھے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں جو سفر کیا اور ایک پادری سے تھوڑی دیر کی ملاقات ہوئی، اس سے سب سیکھ لیا۔ 12 سال کی عمر میں اس سے سب سیکھ لیا۔ وہ آپ کے سفر کے ساتھی نہیں سیکھ سکے، چچا ابو طالب نہیں سیکھ سکے، لیکن آپ نے سیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے 25 سال کی عمر میں سفر فرمایا، اس میں ساری معلومات حاصل کر لی۔ وہ معلومات نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ دنیا میں کسی کے پاس ہے۔ محمد نے ایک مرتبہ آنکھ ملائی اور وہ ساری معلومات منتقل ہو گئی۔ ایسے گدھے دنیا میں کم دیکھے گئے ہوں گے، لیکن یورپ کی یونیورسٹیز کے اورینٹلزم کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسے بڑے بڑے شاطر گدھے موجود ہیں جو نبی کی سیرت پر اور اسلام پر کلام جب کرتے ہیں تو اس وقت یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اندر کی کیسی کیسی خباثتیں اچھل اچھل کر کس طرح سے قلم کاریوں کے ساتھ وجود میں آ رہی ہیں، اور کیسے فن کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں جس کے تماشے دیکھ دیکھ کر لوگ حیران ہیں، اور یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کہاں کہاں ان کی رگوں میں ابلیس نے انجیکشن لگا رکھے ہیں اور شیطان ان کی رگوں میں خون کی طرح کیسے دوڑ رہا ہے۔ بس یہ فرمایا گیا کہ جو وحی آ رہی ہے آپ اس کا اتباع کیجئے، ان کے چکر میں مت پڑیے، نہ ان سے متاثر ہوئیے، آپ تو بس لا الہ الا اللہ کہتے رہیے، اور یہ جان کے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، وہ چاہتا تو ان کو مومن بنا دیتا، لیکن اس دنیا میں اس نے امتحان کے لیے سب کو پیدا کیا ہے، اور آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کی پکڑ دھکڑ کریں، ان پر مسلط ہوں۔ آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ بات پہنچا دیں، اور جس طرح سے بات پہنچائی جا سکتی ہے وہ کام آپ انجام دے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔